اچھا جی, اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو آج کل وہ بڑے مہربان نظر آ رہے ہیں, کسی حد تک باتوں کی حد تک تو نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی بھی تعریف انہوں نے کہا, آئی لو پاکستان. پھر فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی, لنچ پہ بھی ملے, انہیں بھی کہا کہ گریٹ مین, ہی از اے گریٹ مین. ایک جملے میں کچھ 4 دفعہ تو انہوں نے ان کو گریٹ مین کہا. تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے کافی تشویش لاحق ہوتی ہے. ایک طرح سے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یو ایس پریزیڈنٹ پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ گریٹ مین, گریٹ جینٹل مین, ویری امپریسو, تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ دہلی کے اندر بہت تکلیف ہو رہی ہوگی امت شاہ کو, مودی کو, اس پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں. لیکن ایک کسی زمانے میں کوئی مووی دیکھی تھی تو اس میں وہ ایلین زمین پہ آ جاتا ہے تو وہ باقی اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے کہ سم ادر مووی, وہ اس میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جب یہ انسان بولیں کہ آئی لو چکن تو اس سے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو چکن سے بڑی محبت ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس دن یہ چکن کو کھانا چاہتا ہے. تو جب ٹرمپ کہتا ہے آئی لو پاکستان تو مجھے کافی تشویش ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ بڑی ٹرانزیکشنل رہی ہے. ہمارے اس علاقے میں جب بھی ان کے فارن پالیسی گولز ہوتے تھے نا تو وہ اس وقت ہمیں اپنا فرنٹ لائن الائی بنا لیتے تھے, بہت محبت کرتے تھے ہم سے. یہ 60s سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. سیٹو اور سینٹو تھیں, اس کی پوری تاریخ تو مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی. لیکن افغان جہاد کے دنوں میں جب یہ سوویت یونین آ گیا افغانستان کے اندر تو یہ پاکستان میں انہوں نے جہادی تیار کروائے. یہ جتنے عرب مجاہد ہیں نا, اسامہ بن لادن سمیت, ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی. پاکستان نہیں لایا ہوا, ایسا ہی نہیں لائی ہوئی, CIA ریکروٹ کر کے لائی ہوئی ہے. اور اس کی فنڈنگ ویسٹ نے اور عرب ممالک نے کی تھی, کیونکہ سوویت یونین کو افغانستان کے اندر روکنا تھا. یہ کئی ہزار عرب مجاہدوں کو اسامہ بن لادن سمیت, میں ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسامہ بن لادن سمیت ان ساروں کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لائی تھی. اور ہم فرنٹ لائن لائی تھے, ہماری زمین پہ ان لوگوں کو لانچ پیڈ ہماری زمین بنی, ان کو ٹریننگ بھی ہم نے دی اور پھر یہیں سے انہوں نے لانچ کیے وہ اٹیکس جو سوویت آرمی کے خلاف تھے. جیسے ہی سوویت یونین کی فوج کو وہاں شکست ہونا شروع ہوئی اور ریڈ آرمی کا لاسٹ سولجر افغانستان سے واپس سوویت یونین گیا, اسی دن سے وہ پریسلر امینڈمنٹ جو امریکہ لے کے سالوں سے اپنی کتابوں میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف, انہوں نے سینکشنز لگانی شروع کر دی. پریسلر امینڈمنٹ لگا دی, گلین امینڈمنٹ لگا دی, کام پورا ہوا تو بدل گیا, کام پورا ہو گیا. اور پھر دوبارہ آپ آ جائیں 9/11 ہوا. 9/11 جس نے بھی کیا تھا یہ امریکہ کو بھی پتا اور کرنے والوں کو بھی پتا ہے, پاکستانی اس میں کوئی نہیں تھا, نہ پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی تھی. افغانستان میں بیٹھ کے کسی نے پلان کیا, عرب تھے وہ سارے جو کرنے والے تھے, پاکستان کی دوبارہ مدد کی ضرورت پڑی تو پاکستان کو انہوں نے دوبارہ امبریس کیا, بولا پاکستان ہمارا میجر نان نیٹو ایلائی ہے. یہ تو سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے امیزنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو جتنی محبت وہ کسی زمانے میں جنرل ایوب سے کرتے تھے, پھر جنرل ضیاء سے کرتے تھے جہاد افغانستان میں, اتنی ہی محبت ان کو جنرل مشرف سے اچانک ہو گئی. یہ وہی جنرل مشرف تھے جب بل کلنٹن انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو وہ پاکستان آنے پہ تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے, تو انہوں نے پارلیمان سے ایڈریس کرنا پریفر کیا تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ انٹریکشن ان کو پسند نہیں تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر. وہی جنرل مشرف پھر ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے, سب سے روبسٹ الائی تھے ان کے. اور جیسے ہی افغانستان والے معاملات میں 7-8 میں ان کو دشواری پیش آنی شروع ہوئی تو پھر وہ کہتے تھے کہ پاکستان لائن کے دونوں طرف کھیلتا ہے. اور ابھی بھی جب ان کی فورسز یہاں سے افغانستان چھوڑ کے واپس گئی ہیں, اس حالت میں گئی تھی کہ آخری ان کے جو سولجرز تھے ان کو US ایمبیسی کی چھت کے اوپر سے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو کیا تھا, ایویکویٹ کروایا تھا. اور وہ جو جہاز اڑ رہا ہے کابل ایئرپورٹ سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پروں سے بھی چمٹے ہوئے ہیں اور ٹائر بھی پکڑے ہوئے ہیں. اس حالت میں افغانستان چھوڑ کے گئے تھے, لیکن سب سے زیادہ پابندیاں پاکستان پہ تھیں. تو اب ٹرمپ جب اچانک کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان, گریٹ جینٹل مین, ویری امپریسو, تو مجھے تھوڑی تشویش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے اس علاقے میں کوئی ایسا ہڈن ایجنڈا نہ ہو, کوئی فارن پالیسی گولز نہ ہو جو ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں پتہ چلیں, کیونکہ مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. بالکل کچھ ممالک دباؤ میں آنے والے ہیں, جو ابراہم ایکارڈ جس میں انہوں نے پہلے UAE اور قطر اور کئی دیگر ممالک کے ریلیشن شپ جو تھے اسرائیل سے ڈیولپ کرائے. سعودی عربیہ جا کے بھی ٹرمپ نے یہ بات کی تھی ابراہم ایکارڈ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ممالک بھی اس میں آئیں. اور میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر وہ دباؤ بڑھنے والا ہے. اور جب وہ ٹرمپ انتظامیہ کو بہت زیادہ محبت ہو رہی ہو نا پاکستان اور سعودی عرب سے یا دیگر مسلم ممالک سے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی پیش بندی کر لینی چاہیے کہ یہ دباؤ کہیں آگے نہ منتقل ہو جائے. تو وی شوڈ بی ریڈی. ایران اسرائیل اگر ہم کنفلکٹ کی بات کریں تو
آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اب ڈائریکٹلی تو یو ایس اے جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ان کے اسی طرح جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اڈے وہاں پر موجود تھے، اور جب یو ایس نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد وہ تمام تر جو نشانہ بنے وہ قطر بنے، اور اسی طرح جو دوسری مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس تھیں ان کے اوپر حملے ہوئے یو ایس کے اڈوں کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ ہو سکتی ہے محبت کی وجہ؟ جو قطر کے امریکن ایئر بیس کے اوپر اٹیک تھا وہ فکسڈ میچ تھا. فکسڈ میچ اس طرح تھا کہ ایران نے ان کا کچھ عرصہ پہلے ایک ان کے جنرل اسیسینیٹ کر دیے تھے امریکن نے، جنرل سلیمانی. اس کے جواب میں بھی انہوں نے یہ جو امریکہ کا اڈا تھا نا قطر میں، اس کے اوپر میزائل وائل پھینکے تھے، لیکن میزائل پھینکنے سے پہلے انہوں نے امریکی انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ ہم میزائل وائل پھینکنے والے ہیں، خالی جگہ پہ گرے تھے. ان کے فورسز انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. ابھی دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا کیونکہ انہوں نے B-2 لا کے تو وہاں سے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم فردو، اصفہان اور وہ نتنز والی فیسلٹی کے اوپر گرائے تھے. تو ان کو اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا تھا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو قطر والی بیس کے اوپر ہم میزائل پھینکنے لگے ہیں. 14 آپ نے بم گرائے تھے تو 14 ہم میزائل پھینکیں. تمام تر فیس سیونگ تھی. یہ فکسڈ میچ تھا، میں اس کے لیے ٹرم یوز کرتا ہوں فکسڈ میچ. آپ کو پتہ ہے فکسڈ میچ پہ پہلے آپ رزلٹ طے کر لیتے ہیں کہ کیسے ہونا ہے، پھر صرف آپ ایک در سے گیند پھینکتے ہیں، وہ ہوا میں بلہ کا ماتا اور چھکا ہو جاتا ہے. اور پھر ہم لوگ ان حملوں کے فوری بعد جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلائے، دوبارہ سے کوئی میزائل اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے. جو اسرائیل کا اٹیک تھا وہ ایک بہت بڑا ایگریشن تھا ایران کے خلاف. ایران ایک سوورن کنٹری ہے اور NPT جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے اوپر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اس کا پروگرام ابھی تک سویلین یوزز کے لیے ہی تھا، کوئی ایسی ثبوت یا شواہد موجود نہیں تھے IAEA کے اپنی اسٹیٹمنٹس کے مطابق بھی کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. لیکن وہ بم بنانے کے قریب بھی نہیں تھے. بم بنانے کے لیے، نیوکلیر ڈیوائس بنانے کے لیے آپ کو ابو 80% ہو جائے تو وہ کروڈ سا بم بن جاتا ہے. لیکن یہ جو وار ہیڈز وغیرہ بنتے ہیں ماڈرن، یہ ابو 90% 94% پہ آپ جاتے ہیں انرینجمنٹ میں پھر بنتے ہیں. وہ بلو 60% پہ ہیں، تو بم کہاں سے آ گیا ان کو. تو یہ تو اگریشن جو تھا نتن یاہو کا، یہ شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے. انہوں نے پہلے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا تھا آج سے کئی دہائیاں پہلے. اب دوسرا مسلم کنٹری تھا جس کے پاس نیوکلیر پاور تھی، ایران. نیوکلیر پاور اس سینس میں کہ وہ اس پہ کام کر رہے تھے، اس کا انہوں نے ڈسٹرائے کیا. نارتھ کوریا کے پاس بھی تو نیوکلیر پروگرام ہے، انہوں نے تو ڈیوائس بھی ٹیسٹ کی ہوئی ہے، ادھر کیوں نہیں گئے. تو اب پیچھے ایک ملک باقی ہے پاکستان، جس کے متعلق میری شدید اپریہنشنز ہیں، خدشات ہیں اور تحفظات ہیں کہ ان کے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں اسرائیل کے اور انڈیا کے، یہ پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہیں. اور ایران کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بامبنگ کر کے اس کی جو بھی رئی کھئی کثر تھی، اس کی ایئر فورس تو بیچارے کی پہلی بہت کمزور ہے، 35-40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ڈسٹرائے کر دی، ایئر اسٹرپس ڈسٹرائے کر دی. تو مسلم ممالک میں جو ایک فورس ہے، نیوکلیر پاور ہے، یا جس کی 10 لاکھ توانا تگڑی فوج ہے، جس نے ابھی انڈیا کو بھی مارا ہے، وہ پاکستان ہے. یا دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ہمارا پوری مسلم امہ کا ایک مرکز ہے محبت کے لیے، وہ ہے سعودی عربیہ. اور ایک سیکنڈ آپ کی جو پاور ہے اس ریجن کے اندر وہ ہے ٹرکی. تو سعودی عرب، ٹرکی اور پاکستان یہ نتن یاہو اور مودی جیسے لوگوں کے نشانے پر ہوں گے. ہمیں تینوں کو مل کے اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی اور چائنا کے ساتھ مل کے ان تینوں ممالک کو اپنا ایک سیکورٹی الائنس بنانا پڑے گا.